ختم کرنا کلاس بند کرنی ہے. چلو کوئی بات نہیں. تو یہ کہہ رہے تھے کہ بدھ میں بھی کوئی نہ کوئی کلاس ہو جائے. 40 کلاس ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عمر فاروق بھائی. السلام ورحمۃ جی پوچھ لیا جائے کچھ. جی جی. تو سنائیے شیطان سے حفاظت کی دعا کیا تھی؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ہاں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اس دعا کو کب پڑھنا ہے اور اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ صبح شام پڑھنا ہے اس کو. اچھا فائدہ کیا ہے؟ شیطان سے حفاظت ہوگی. اچھا ماشاء اللہ. اور سلام کیسے کرنا چاہیے جب ہم کسی سے ملیں تو اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ سلام کرنا کا کیا حکم ہے؟ سلام کرنا فرض ہے اور جواب دینا واجب. سلام کرنا فرض ہے. کوئی اور بتائے؟ سلام کرنا سنت ہے. جی ماشاء اللہ. سلام اور کرنا سنت ہے. اس کا جواب واجب ہے. اچھا جواب دینا واجب ہے. کیسی سنت ہے؟ اس کا ثواب کے اعتبار سے اس کا درجہ کس کے حکم میں آتا ہے؟ میں نے یہ بتایا تھا کہ سلام کرنا ایسی سنت ہے جس کا ثواب واجب سے بھی بڑھ کر ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پورا سلام کرنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ماشاء اللہ. 10 کتنے پہ ملتی ہیں؟ وعلیکم السلام. اچھا اور 20 آگے ورحمۃ اللہ. اور 30 آگے وبرکاتہ. اچھا بعث بعد الموت کسے کہتے ہیں؟ بعث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. ماشاء اللہ. یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ سب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ماشاء اللہ. لباس کا رنگ کیا ہوگا؟ جی لباس کا رنگ کیا ہوگا؟ لباس کا رنگ سفید ہوگا ہے نا. اچھا جو حج کی حالت میں انتقال کیے ہیں وہ کیا کہتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھیں گے؟ لبیک اللہم لبیک. اللہم لبیک. ماشاء اللہ. لبیک. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں بھول گیا. اسے تلبیہ کہتے ہیں. تلبیہ. اچھا مسلمان اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کیا کہتے ہوئے اٹھیں گے؟
پتہ نہیں الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. اچھا یہ بتائیے سب لوگ جو ہے وہ کس حالت میں اٹھیں گے؟ کپڑے نہیں ہوں گے ان کے اور بدن پہ، ماشاءاللہ، اور ختنے بھی نہیں ہو اور رہے. جو ہاں رائٹ ختنہ بھی نہیں اچھا ہوا اچھا ماشاءاللہ. اور اب آتے ہیں نماز کے بارے میں. نماز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا نماز کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم انت السلام. السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. جی ماشاءاللہ. دوسری دعا؟ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی یہ تو الآخرۃ ہے حسنہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن وشکرک وحسن عبادتک. عبادتک. اچھا اب ہم آتے ہیں سیرت میں. سیرت کے بارے میں آپ سے پوچھ لیا جائے کہ مسلمانوں نے حبشہ، ملک حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ کیونکہ مکے میں مطلب دشوار ہو رہا تھا اسلام کو، اچھا اسلام پہ. جی عامر جعفری بتائیں کہ حضور نے مسلمانوں سے کیا فرمایا؟ اچھا نور محمد بھائی بتائیں ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کی ڈیفینیشن. عامر بھائی بتائیں، عارف بھائی بتائیں. حضرت ہجرت کہتے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی دوسرے دیش یا اس میں چلے جانا. ماشاء اللہ. اچھا بتائیے جو ملک حبشہ کی طرف جو مسلمان گئے تھے ان کا سردار اور امیر کون تھے؟ بھول گیا حضرت، وہ یاد نہیں ہے مجھے. اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ. چلتے اب جی اب چلیے کلاس کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دعاؤں میں آتے ہیں. آپ کے سامنے سلام اور سلام کا جواب آیا تھا. اب ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ، صرف اتنا بھی پڑھ سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے معنی یہی ہیں کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کوئی بھی اچھا کام ہو، آپ اس اچھے کام کو کر رہے ہیں، اس کام کو کرنے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اور وہ کام آپ کا بخیر و عافیت یعنی بہت اطمینان اور سکون بغیر اڑچن اور رکاوٹ کے انجام تک پہنچ جائے گا. کیونکہ پیارے آقا کی حدیث ہے کلو امرن ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع و ابتر. ہر وہ عظیم الشان کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ آدھا ادھورا رہتا ہے. لہذا کوئی بھی کام شروع کرے تو ہم بسم اللہ پڑھ لیں، صرف بسم اللہ پڑھ لیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. کوئی نعمت حاصل ہو تو الحمدللہ کہیں. الحمدللہ مانے تمام تعریف اللہ کے لیے. جیسے آپ کا ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں، آپ کہیں آئی ایم فائن کہتے ہیں، الحمدللہ آئی ایم فائن، میں اللہ کے فضل ہے میں صحیح ہوں. تو الحمدللہ آپ مسلمان ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ میں مسلمان.
آپ ایجوکیٹڈ ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ میں ایجوکیٹڈ پرسن ہوں. تو کوئی بھی نعمت آپ کو ابھی حاصل ہوئی ہو یا پاسٹ میں حاصل ہو گئی ہو تو آپ اس کے اظہار اور اعتراف، اس کا اقرار، اس نعمت کا اقرار یا اس نعمت کا اظہار یا اس نعمت کو بتانے کے سے پہلے الحمدللہ کہیں. کوئی آپ کو کچھ گفٹ دے، کوئی احسان کرے، کوئی اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے یا آپ کو کچھ گفٹ دے تو اس موقع پر آپ کو کہنا ہے جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. یہ ہدیہ اور گفٹ قبول کرنے کے دعا ہے، لیکن یہ ہدیہ اور گفٹ کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کر دے، کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر دے تو آپ کو اس کو دعا دینی ہے جزاک اللہ خیرہ. اس کے معنی اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے. تھینک یو کہہ دیا، دھنیہ واد کہہ دیا، شکریہ کہہ دیا، ہوا میں اڑ گیا. لیکن جس کے لیے جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا، اچھا سلوک کیا یا آپ کو کچھ گفٹ دیا اور آپ نے کہا جزاک اللہ خیرہ، تو یقیناً آپ نے اس کے احسان کا حق ادا کر دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کیا کہا؟ جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا کرے. تو یہ تھی مطلب کہ دعائیں تھیں. آپ کو یہاں تک دعائیں ہو گئیں اور پھر اس کے بعد اب آپ کی حدیث شریف، حدیثیں شروع ہوں گی. حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ حدیث کہلاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے سنت. سنت پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اتباع فرمان کو، قابل اتباع عمل کو، قابل اتباع تقریر کو. تقریر کہتے ہیں کہ پیارے آقا کے سامنے کوئی کام کیا، آپ نے نہیں کیا، کسی دوسرے صحابی نے کیا اور آپ نے اس پر منع نہیں فرمایا بلکہ اظہار پسندیدگی کا، یعنی آپ نے اس کو پسند فرمایا، تو اسے تقریر کہتے ہیں. جیسے آپ نے پاجامہ نہیں پہنا لیکن ایک صحابی آپ کے سامنے پاجامہ پہن کر آئے تو آپ نے کہا ہاذا استر، یہ تو بہت اچھا ہے، اس سے تو زیادہ ستر چھپایا جا سکتا ہے. تو گویا کہ یہ تقریر. تو فعل کہتے ہیں کام کو، ورک کو، کاریہ کو، اور عمل کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں، اور قول کہتے ہیں بات کو، بولنے کو قول کہتے ہیں. تو پیارے آقا کا قول، فعل اور آپ کی تقریر، اس کو سنت کہتے ہیں. قابل اتباع قول، قابل اتباع فعل، قابل اتباع تقریر کو سنت کہتے ہیں. اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں. اب یہ سمجھا جائے حدیث جو ہے اور سنت میں فرق کیا ہے. جو حدیث ہوگی وہ سنت ہو ایسا ضروری نہیں. جیسے حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھی، یہ حدیث ہے. حدیث یہ بھی ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی لیکن قابل اتباع نہیں ہے. حدیث یہ بھی ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ بتانے کے لیے کہ بوقت ضرورت کر سکتے ہیں، تو یہ حدیث. تو جو حدیث ہوگی وہ سنت و ضروری نہیں، اور جو سنت ہوگی وہ حدیث بھی ہوگی. اور ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ حدیث پر عمل کرنے کا نہیں بلکہ سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا. آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت کو لازم ہے پکڑنا، یعنی تم کو میری سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں. اہل سنت والجماعت جو سنت کو قابل اتباع سمجھے، حدیث قابل اتباع نہیں ہوتی. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کام کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کو یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں. اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کلام کتاب اللہ ہے. کلام مانے بات کے آتے، بہترین کتاب کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے. اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بدترین کام
نئی نئی باتیں یعنی بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی قرآن پڑھ کر سناتے اور اس کی تشریح، اس کا ادہارن، اس کی تفسیر بیان کرتے، جو بات بھی بولتے بالکل حق اور سچ فرماتے، کیونکہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اپنی خواہش اور جی سے کچھ نہ فرماتے، جو بات ارشاد فرماتے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی باتوں اور کاموں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن حدیث اور قرآن میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حدیث میں معنی اور مفہوم اللہ کا ہوتا ہے، لفظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں، اور قرآن اس کے معنی بھی اللہ کے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ آپ کی باتیں بہت ادب اور دھیان سے سنتے، اس کو یاد رکھتے، اس پر عمل کرتے اور دوسروں تک وہ باتیں پہنچاتے۔ اسی طرح صحابہ کے شاگردوں نے بھی کیا، صحابہ کے شاگردوں کے شاگردوں نے بھی کیا۔ اس طرح ہوتے ہوتے یہ علم کا خزانہ بالکل ہو بہو، کاپی ٹو کاپی ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہم جو باتیں حدیث کے نام سے پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بالکل اسی ادب و احترام سے پڑھنا اور سننا چاہیے جیسے صحابہ پڑھتے اور سنتے تھے، اور اس میں بتائی ہوئی باتوں اور ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ آراستہ ہو جائیں اور آپ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچ جائیں۔ حدیث پڑھ کر ہمیں دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے تاکہ ہم آپ کی دعا کے حقدار بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سننے اور اس کو یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والے کو دعا دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ رکھے اور شاداب رکھے، تر و تازہ شاداب یعنی ہیپی رکھے، خوش رکھے، جس نے ہماری کوئی حدیث سنی پھر ہو بہو دوسروں تک پہنچا دی، کیونکہ بہت سے لوگ جن تک حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کی وجہ سے بہت سے حدیث پڑھانے والے لوگوں کے چہرے دنیا ہی میں پر رونق ہو جاتے تھے، نورانی ہو جاتے۔ ہمیں بھی حدیث پاک کا علم بہت ہی ادب کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان برکتوں اور رحمتوں سے نوازے جو اس کے پیارے رسول کی حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو ملتی ہیں۔ تو حفظ حدیث میں 40 حدیثیں ترجمے کے ساتھ جمع کی گئی ہیں کتابوں میں، جو دین کی مشہور 5 شعبوں میں، دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ دینی تعلیمات کے کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو دینی تعلیمات اور قرآن اور حدیث کا نچوڑ 5 حصوں میں۔ ایمانیات، ایمانیات میں وہ چیزیں آتی ہیں جن کا ہمیں یقین کرنا ہے۔ عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ عبادات چاہے عبادت مالی ہو، بدنی ہو، زبانی ہو، عبادات۔ معاملات، ہمیں بزنس کیسے کرنا ہے، ہمیں رینٹ پر کیسے معاملہ کرنا ہے، ہمیں کسی سے کوئی چیز لینا ہے تو کیسے، کسی کو کوئی چیز دینا ہے تو کیسے دینا ہے، اسے معاملات کہتے ہیں۔ تو ایمانیات، دوسرا عبادات، عبادت کا بہو وچن ہے عبادات، ایمان کا ایمانیات، عبادت کا عبادات، معاملہ یعنی لین دین کرنے کو معاملات، معاشرت، معاشرت کہتے ہیں سماجک یعنی رہن سہن، آپس میں ہمیں کیسے رہنا، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اسے معاشرت کہتے ہیں۔ اور 5ویں چیز ہے اخلاقیات، یعنی ہمیں کیسے اخلاق اپنانے، کیسی نیچر ہمارا ہونا چاہیے۔ تو 5 ہو گئے ایمان کے 5 شعبے۔ ایمانیات، وہ ایمانیات اسے اعتقادات بھی کہتے ہیں، عبادات، عبادات کے بعد معاملات، معاملات کے بعد معاشرت، معاشرت کے بعد اخلاق۔ لہذا حدیثوں کو یاد کراتے وقت ہم اس بات کا خیال رکھیں گے اور اچھی طریقے سے وضاحت کریں گے کہ
یہ حدیث کس چیز سے ریلیٹڈ ہے، تاکہ حدیث کا صحیح مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ اگر ترجمہ یاد کرنا تو آسان ہے، بہت چھوٹی چھوٹی حدیثیں، آپ کو ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، اور بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری امت میں سے 40 حدیثیں جس نے بھی یاد کر لی تو وہ قیامت کے دن فقیہ یعنی دین کا علم حاصل کرنے والوں میں شمار ہوگا، اور میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو پہلی حدیث ہے ایمانیات کے بارے میں، الدین یسرن، الدین یسرن، اس کے معنی دین آسان ہے۔ یہ ایمانیات سے متعلق ہے، یعنی اعتقاد ہونا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ارے یار دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، ان کو ڈرنا چاہیے، ان کا تو ایمانی کمزور ہے۔ پیارے آقا تو فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ لہذا اگر میں کہہ رہا ہوں دین پہ چلنا بہت مشکل ہے تو میں تو بغاوت میں اور مخالفت میں کھڑا ہو گیا۔ میرے یہ ذرا سا جملہ جو نکلا ہے مجھے کیسے پیارے آقا کے سامنے لا کر اس نے کھڑا کر دیا۔ اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے دین پر چلنا بہت مشکل ہے، نہیں، دین آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ دوسری حدیث عبادات سے متعلق ہے، مفتاح الجنتی الصلاۃ، مفتاح کہتے ہیں کی کو، جیسے انگریزی میں چابی کو کی کہتے ہیں، اسی طریقے سے عربی میں مفتاح کہتے ہیں۔ مفتاح الجنتی، جنت کی چابی، الصلاۃ، نماز ہے۔ مفتاح الجنتی سبجیکٹ ہے، الصلاۃ یہ پریڈیکیٹ ہے، جنت کی چابی نماز ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے، حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ترمذی ہے۔ تو جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے۔ تیسری حدیث معاملات سے متعلق میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہر ایک کی ایک من غش فلیس منا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے، ہم یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کا شان ورود کہتے ہیں کہ حدیث جس واقعے کے تحت پیارے آقا نے بیان فرمائی اس کو شان ورود کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پہ مدینے کے بازار میں آپ نکلے، لوگ اپنی دکانوں کو سجائے ہوئے تھے، جیسے کہ منگل بازار میں لگا ہوتا ہے سامان ویسے ہی لگا ہوا تھا، اور پہلے بازار ایسی ہوتے تھے کہ لوگ باگ ویپاری، تجارت، تاجر اور بزنس مین آتے تھے مال لے کر، اور ایک جگہ فکس ہوتی تھی، وہاں پر مال رکھا، خریدنے والے آ گئے اور اس طریقے سے بازار ختم ہو گیا۔ تو پیارے آقا مدینے کے بازار میں گئے اور ایک غلے کا ڈھیر لگا تھا، غلہ یعنی گیہوں کا ڈھیر لگا تھا۔ آپ نے غلے والے سے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ اندر کرا، اور اندر سے جو ہے آپ نے جب گیہوں نکالے تو اندر کے گیہوں گیلے تھے، اور اوپر جو ڈھیر کے اوپر جو تھے بہت اچھی کوالٹی کے گیہوں تھے اور اندر گیلے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو وہ چونکہ صحابی تھے، انہوں نے کہا پیارے کہ اللہ کے رسول ابھی بارش آئی تھی، بارش کی وجہ سے یہ گیہوں گیلے ہو گئے تھے، اس لیے یہ گیلے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو اوپر کیوں نہیں کیا، اس کو عیب کو کیوں چھپایا؟ پھر آپ نے اس موقع پر فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے، فریب دے، وہ اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معاشرت یعنی رہن سہن، اس سے متعلق حدیث ہے السلام قبل الکلام، کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ یہ 4 حدیثیں آپ کی پڑھائی جا رہی ہیں، امید یہ ہے کہ آپ کو حدیثیں سمجھ میں بھی آئی ہوں گی، اور بہت چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں اس لیے اس کو یاد کرنے میں آسانی بھی ہوگی۔ بہرحال اب چونکہ نماز سے ریلیٹڈ تمام چیزیں آ گئیں، اب نماز سے متعلق وہ عقائد میں سب چیزیں آ گئی، ایمان مفصل میں جو 7 چیزیں تھیں وہ اس کا سب کے بارے میں آ گیا۔ اب ہم آتے ہیں مسائل میں۔ مسائل کیسے کہتے ہیں؟ دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے ان کو مسائل کہتے ہیں۔ مسائل یہ مسئلے کا بہووچن ہے، جمع ہے، پلورل ہے، مسئلہ ایک اور مسائل بہت سارے۔ تو مسائل کی ڈیفینیشن دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے ان کو مسائل کہتے ہیں۔ نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی
کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ کوئی کہے نماز کیا ہے، تو آپ بتائیے ایک خاص طریقے پر ایک مالک کے سامنے اپنے غلام، اپنی بندگی اور اپنے پوچھا کو، اپنی آشنا کو کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر اگر علم کا ایک مضمون، علم کا ایک پارٹ اور علم کا ایک بھاگ سیکھ لو، چاہے اس وقت اس پر عمل ہو یا نہ ہو، جیسے پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کے مسائل سیکھ لینا، یا ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن حج کے مسائل سیکھ لیں، یا عمرے کے مسائل سیکھ لیں، تو 1000 رکعات نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر ابن ماجہ کی حدیث ہے، اگر دین علم کا ایک حصہ سیکھ لو، چاہے اس وقت اس پر عمل ہو یا نہ ہو، تو 1000 رکعات نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر نماز پڑھے، رکوع بھی اچھی طرح کرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ نماز پڑھے، تو اللہ کے ذمے ہے کہ وہ اس کی مغفرت کرے، اور جو ایسا نہ کرے اس کی اللہ پر کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے مغفرت کرے چاہے عذاب دے۔ علم اللہ کی بڑی نعمت ہے، اسی کے ذریعے انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ اور طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، زندگی کے ہر موڑ پر صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے۔ اسی علم کے ذریعے سے حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دین کی سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے کہ باڈی میں سر ہوتا ہے، سر کا درجہ ہے، پورا بدن، اور تو نماز کا حصہ ایسا جیسے جسم میں اور ہمارے بدن میں سر کا حصہ ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی کے وعدے رکھے ہیں۔ نماز پڑھنے پر اللہ اچھی زندگی اور روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، جیسے کہ حدیث میں پڑھا تھا، مفتاح الجنتی الصلاۃ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز صحیح نکلے گی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور جس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ لہذا نماز صحیح طریقے پر سیکھنا، جاننا، صحیح طریقے پر پڑھنا اور اس کا اہتمام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اب آج اتنا ہی ہے، لہذا آپ جو ہے آپ کے سامنے وہ آئیں گے، کچھ مسائل آئیں گے، یہ مسئلے آ چکے ہیں آپ کے سامنے۔ تو یہ نماز سے متعلق آپ کو میں نے تمام چیزیں بتا دی۔ اب نماز کا مسنون طریقہ یعنی سنت طریقہ کیا ہے، اور نماز میں کتنی سنتیں ہیں، یہ سمجھنا ہے۔ تو آپ سمجھیے گا، قیام اور دونوں، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، قیام اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا جو طریقہ ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، سر کو جھکانا نہیں چاہیے، بالکل اٹینشن، سیدھے کھڑے ہونا چاہیے۔ پہلی چیز، بعض لوگ سر کو جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھوں کو باندھ کے کھڑے ہوتے، نہیں، ہاتھوں کو باندھنا نہیں، جیسے تکبیر ہو رہی ہوتی ہے تو سر جھکا لیتے، نہیں، سر نہیں جھکانا ہے، بلکہ سر اٹھا رہے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا ہے اور سر کو نہیں جھکانا ہے۔ دوسرا، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو آپ کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، اور ہاتھ یہ ہے جو قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں، بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں، بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں، یہ نہیں، بالکل تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو یہاں تک، کانوں کی لو تک، لو ہی کہتے ہیں، کانوں کی لو تک اٹھانا ہے۔ اور اگر آپ سردی میں چادر یا کمبل وغیرہ پہ لپیٹے ہوئے ہیں تو ہاتھوں کو چادر سے نکالنا ضروری ہے، ہاتھ اٹھاتے وقت۔
ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا ہے. تیسری چیز انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا ہے، یعنی نہ زیادہ کھلی ہو اور نہ زیادہ بند ہو، بس جیسی نارملی ہوتی ہے ویسی رکھنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ پانچویں چیز دونوں پیروں کو قریب رکھنا ہے اور پیروں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف. بعض لوگ یوں پیر کرتے ہیں، بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں، نہیں، بالکل قبلے کی طرف ہوں گے اور دونوں پیروں کے درمیان تقریباً 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. اور حالت قیام میں یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں جس وقت ہم نیت باندھے ہو تو نگاہ ہماری جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے. یہ 6 چیزیں تھیں قیام کی جو میں نے آپ کو بتائی. ان 6 چیزوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے. اور اب ہم آتے ہیں آپ کے سیرت پر. سیرت میں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت جعفر کی سرداری میں ایک مسلمانوں کی جماعت ملک حبشہ ہجرت کی طرف چلی گئی اور پھر بھی کافروں کو چین نہ آیا اور پیچھا کرتے کرتے ملک حبشہ پہنچ گئے. ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے شکایت کی، مسلمان دربار میں بلائے گئے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی کے بھائی تھے اور مسلمانوں کے سردار تھے، انہوں نے نجاشی کے دربار میں ایک تقریر کی. حضرت جعفر نے فرمایا اے بادشاہ، ہم نادان تھے، جاہل تھے. یہ ان کی اسپیچ کا حصہ ہے اور بہت بہترین اسپیچ ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بادشاہ، ہم نادان تھے، جاہل تھے، بتوں کو، مورتیوں کو، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار یعنی اپنی نیچرلی موت مرنے والے جانوروں کو کھا جاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، آپس میں لڑتے، امیر غریب پر ظلم کرتے، نہ مہمانوں کی عزت ہوتی، نہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا، بھائی بھائی سے لڑتا، طاقتور کمزور کو ستاتا. اللہ کو ہم پر رحم آیا، ہم میں ایک رسول بھیجا، ہم سب اس سے واقف تھے، وہ بہت ہی نیک تھا، اس نے سیدھی راہ دکھائی، آپس میں محبت کرنا سکھایا، اس نے ہمیں سمجھایا کہ ہم بت پوجنا چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کریں، سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، برائیوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ظلم نہ کریں، آپس میں مل جل کر رہیں. ہم نے اسے نبی جانا، اللہ کا رسول مانا، ان کی باتوں پر عمل کیا. ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، ہمیں ستانے لگے، اس لیے ہم اپنا وطن چھوڑ کر یہاں چلے آئے. نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سنی. تقریر بہت اچھی تھی، بڑے غور سے سنا، ان کی باتوں کا اثر لیا، ان سے قرآن شریف سنا. قرآن شریف سن کر رونے لگے نجاشی بادشاہ. کافروں کو نکلوا دیا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. کچھ دن بعد خود بھی مسلمان ہو گئے. اللہ کی رحمت ہو ان پر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ نہیں گئے، مکہ میں جمے رہے، دکھ سہتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، حج کے موقع پر جگہ جگہ سے